اچھا حضور، بلدیہ ٹاؤن ماشاءاللہ اولیاء اللہ سے بھرا ہوا ہے اور بے شمار اولیاء اللہ بلدیہ ٹاؤن کے ارد گرد مدفون ہیں. وہاں ایک درویش سے آپ کو خصوصی جو ہے رغبت اور محبت ہوئی اور ان کا بھی خاص فیض آپ کو ملا. حضرت خواجہ سید افضال حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف خواجہ بابا رحمۃ اللہ تعالی، ان کے متعلق کچھ ارشاد. ہاں، وہ اصل میں وہ اجمیر شریف سے آیا تھا نا جی. تو جب وہ آئے تھے نا تو بالکل ینگ جوان تھے اور میں چھوٹا تھا. تو وہ اس علاقے میں پانی کی قلت تھی، میں پانی بھرتا تھا جی. تو وہ اپنی کھڑکی سے مجھے دیکھتے تھے جس کھولی میں ان کو رکھا گیا تھا نا. تو ایک دن ان کے مریدوں کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لے آؤ. وہ مرید آئے میرے گھر پر، والدہ تھی، ان سے کہا بھائی وہ بابا نے ان کو آپ کے بچے کو بلایا، وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں. ملنے کوئی عرض نہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں مل لوں گا. پھر وہ ایک دن میں گیا رات کو عشاء کے بعد نا، میں تو جب بیٹھا تو انہوں نے مجھے کہا یہ خواجہ بابا سے مشہور ہے وہ، ان کا نام تو افضال ہی. تو وہ انہوں نے کہا اب میں جب سے اس کالونی میں آیا ہوں سب سے زیادہ آپ مجھے اچھے لگتے ہو، آپ ہمارے پاس آیا کرو، ہمارے پاس بیٹھا کرو. تو میں نے ان کو کہا بھائی کوئی کام ہے تو بولیں، میں ایسا کہیں نہیں بیٹھتا ہوں، نہ آج تک بیٹھا ہوں نہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں. بولے نہیں آپ ہمارے پاس آؤ بیٹھو یہ وہ. سوجھ بوجھ نہیں تھی مجھے، صحیح بات ہے، کچھ سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ روحانیت تھی. تو میں نے کہا کوئی کام ہے تو بولیں. بولا اچھا ابھی تو کام نہیں، کوئی کام ہوگا تو میں بلاؤں گا آپ کو. میرا کام ہوگا تو آ جاؤں گا میں. پھر پہلی دفعہ میں نے محفل سما انہی کے پاس دیکھی. انہوں نے وہاں پر محلے میں وہ کنات لگا کر نا محفل سما کا اہتمام کیا. وہ پہلی دفعہ میں نے ان کے یہاں محفل سما دیکھی. اچھا دوسری بات یہ کہ جسے بچپن سے جو ہے نا میرا ایک ذہنی معاملہ تھا کہ میلاد یا سما خود ہی کچھ جا کر میں بیٹھ جاتا، خود ہی کچھ جا کر بیٹھ جاتا تھا. تو وہاں پر بھی میں جا کر بیٹھ گیا. تو اچھا ان کے وہ کسی کو مطلب حال کی کیفیت میں بھی میں نے دیکھا. تو عمر نہیں تھی، سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ یہ حال کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن ایک دلی رغبت ہوتی ہے کہ اس محفل میں مجھے بیٹھنا ہے. اور میں بیٹھتا تھا، چاہے میلاد کی محفل ہو چاہے اجتماع کی، اس میں بیٹھتا تھا. اسی طرح جو ہے نا وہ ایک واقعہ یہ ہوا میرے ساتھ کہ ہمارے محلے کے اندر مولانا سلیم قادری شہید مرحوم، وہ زمانے میں مطلب وہ ینگ تھے ہمارے محلے میں. انہوں نے آ کے وہ میلاد کی محفل تھی اس میں آئے، وہ بیٹھ گئے. اچھا وہ حسب عادت جس طرح مجھے شوق تھا نا، ہماری گلی میں پروگرام ہوا، میں نے دروازہ کھولا، دروازے کو بیٹھ گیا. اچھا اس زمانے میں ان کا امام شریف جو ہے نا یہ براؤن کلر کا ہوا کرتا، سارے براؤن کلر میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ایسے ہی ٹوپی میں بیٹھا ہوا. تو جو پڑوسی نے ہمارے یہ پروگرام کروایا تھا نا، انہوں نے اسی سے پوچھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ سید صاحب ہے. وہ یقین مانو وہ ایک دم اٹھ کے سیدھا میرے پاس آ گئے، میرے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہہ رہے سلیم قادری مرحوم جو شہید نے، انہوں نے مجھے کہا آپ ہمیں گناہ گار کر رہے ہو. کیوں کیا ہو گیا؟ بولا میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں آپ نیچے بیٹھے ہو. یہ کیسے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو بیٹھنے نہ دیتا، آپ چلیں جب. میرا نہیں، میں سن رہا ہوں. بولے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ مجھے زبردستی وہاں پر وہ لے گئے، اسٹیج پر بٹھایا. تو اسی طرح مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی کے امیر جو وہ، ان سے جو پہلی میری ملاقات ہوئی تو وہ لانڈی میں نورانی مسجد ہے مین روڈ کے اوپر 4 نمبر پر. تو وہاں ایسا واقعہ ہمارے میرا ساڑو تھا نا اس کا نکاح تھا، ہم نے وہ مسجد میں نکاح رکھا تھا. اتفاق یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب جو نا اس مسجد میں درس کے لیے آئے زور کی نماز کے بعد، ان کا درس تھا. تو وہاں کی انتظامیہ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں درس کے لیے، لیکن ایک انوکھا واقعہ اس مسجد میں ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یار اس مسجد میں پہلا نکاح ہوگا اور وہ نکاح بھی سیدوں کا ہے. انہوں نے بولا سیدوں کا ہے؟ بولا ہاں. تو وہ رک گئے. جب ہم لوگ عصر کے ٹائم جب اندر ہوئے ہیں مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو سین میں وہ کھڑے ہوئے تھے 4-5 ان کے مرید تھے. میں ان کو نہیں پہچانتا تھا اس وقت نا. تو وہ آگے بڑھ کے انہوں نے ہاتھ ملایا، بلکہ ملایا کہ انہوں نے میرے ہاتھ کو بوسہ دے دیا. میں نے ان سے کہا حضرت میں آپ کو پہچانا نہیں. تو ان کے مرید نے بولا یہ قادری، اچھا اس زمانے ان کو قادری صاحب بولتے تھے، اب قادری صاحب کو نہیں جانتے. میرا کون؟ وہ گلزار حبیب والے. بولا ہاں میرا معاف کرنا میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، پہچانا نہیں. بہت اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں پہلی دفعہ درس دینے آیا تھا زور میں، تو انتظامیہ نے مجھے کہا یہ سیدوں کا نکاح ہے. تو میں رک گیا. میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں سیدوں کے نکاح میں بیٹھوں، آپ مجھے اجازت دیں. میں کہا بسم اللہ بھائی، اجازت کی کیا بات ہے، آپ بیٹھے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی ہمیں بھی. تو وہ نکاح میں بیٹھے شریک ہوئے. جب نکاح ختم ہو گیا مبارکباد دی
انہوں نے پھر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا. انہوں نے کہا میرے لیے دعا کر, اللہ آپ کو جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو بلندی عطا فرمائے. پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ آپ گلزار حبیب آئیں. میں چپ ہو گیا. میں نے کہا قاضی صاحب میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا. بولے کیوں؟ بولے میں نے کوئی غلط بات, میں نے غلط بات نہیں ہے, میں کھڑا ہوا مسجد میں اور میں وعدہ کر لوں اور ادھر نہ پہنچ سکوں کسی وجہ سے تو میں اللہ کا مظلوم ہو جاؤں. انہوں نے منہ سے ایک دم واہ یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, انہوں نے اپنے لہجے میں یہ بات مجھے کی. میں نے کہا اگر حکم ہوا اللہ کا میں ضرور آؤں گا, وعدہ نہیں کرتا ہوں. یہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس دن. تو یہ مطلب نہ میں کسی تنظیم کا ممبر کسی کا بھی نہیں رہا ہوں. تو جو سنیوں کے لیول کے حوالے سے جتنے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے ملے ہیں مجھ سے. تو یہ قدرتی مطلب ایک پیدائشی عمل جو نا میرا ساتھ یہ معاملہ روحانیت کا چلتا رہا.